رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس میں ہر وقت ہر لمحہ ہر انسان کا کسی نہ کسی صورت میں امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ اب دنیا میں جتنے بھی امتحانات کے طریقہ کار ہیں، ان میں سے جو اعلیٰ تعلیم کے لیے امتحان کا طریقہ کار ہے، وہ سب سے نمایاں اس طور پر ہے کہ جب آدمی اعلیٰ تعلیم کی ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس نے جس چیز کے اوپر یا جس موضوع کے اوپر اپنا تھیسس لکھا ہوتا ہے تو اس تھیسس کے متعلقہ اس کو اوپن دفاع کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایک جگہ ایک کمرہ میں موجود ہوتا ہے، اس موضوع کے متعلقہ وہاں ماہرین موجود ہوتے ہیں، طلباء موجود ہوتے ہیں، وہ اس سے مختلف طرح کے سوالات کرتے ہیں، وہ ان کے جوابات دیتا ہے۔ یوں وہ امتحان میں جوابات دینے کے بعد سوالات جو اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے بعد وہ ڈگری حاصل کرتا ہے۔ اور یہ طریقہ امتحان کل قیامت کے دن جو انسان سے سوالات کیے جائیں گے اس کے قریب تر ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ساری انسانیت جمع ہوگی، اولین سے لے کر آخرین تک موجود ہوں گے، تو انسان کو وہاں اپنے اعمال کا امتحان دینا پڑے گا۔ گویا کہ وہاں ساری زمین وہ امتحان گاہ ہوگی، کائنات کے سارے لوگ موجود ہوں گے، اس سے امتحان لیا جائے گا اس کے اپنے اعمال کے متعلق، اس دنیا میں جو اس نے زندگی بسر کی ہے کہ آیا وہ زندگی اس نے خدائی ہدایات کے مطابق بسر کی یا خدائی ہدایات کو چھوڑ کر اپنی مرضی اور موافق منشا کے موافق بسر کی۔ اگر تو اس نے خدائی ہدایات کے موافق بسر کی ہوگی تو اس کا مطلب یوں ہوا کہ اس نے اس امتحان کی تیاری اعلیٰ درجے میں کی ہوگی، اس دن وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کے اعمال صحیح ہوں گے، خدائی ہدایت کے مطابق اس کا راستہ ٹھیک ہوگا، جس راستہ کے اوپر وہ چلا ہوگا تو وہاں وہ اپنی منزل کو پا لے گا۔ وہاں اس کے اعمال کے متعلق امتحان ہوگا اور اس کے موافق گواہی دینے کے لیے انبیاء موجود ہوں گے، اور انبیاء کی جو دعوت اس تک پہنچی ہے اس کے متعلق اس سے سوالات کیے جائیں گے۔ یہی خدائی ہدایت ہے کہ تو نے انسان دنیا کے اندر اس طور پر کہ جو اسوا میرا نبی آیا اس نے بتلایا اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اب انسان کو دنیا مختلف طرح سے اپنی طرف مائل کرتی رہتی ہے۔ جب وہ کسی زندگی کے اندر مختلف مراحل سے گزر کر اس آخری انتہا کو کہ جب وہ دوسری کائنات میں منتقل ہوتا ہے تو زندگی کے بہت سارے جمیلوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ دنیا کی بہت ساری مزینات چیزیں اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہتی ہیں، ہر قدم کے اوپر اس کا امتحان ہوتا رہتا ہے۔ کبھی اس کو مال اپنی طرف مائل کرتا ہے، کبھی اس کو حسن اپنی طرف مائل کرتا ہے، کبھی کائنات کی رنگینی اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، کبھی کائنات کے اندر کوئی اور شے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور قرآن یہی بات بیان کر رہا ہے کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والے نے انسان سے امتحان لینے کے لیے کائنات کو مزین کر کے اس کے دل کے اندر اس کی محبت ڈال دی ہے، مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیویوں کی محبت، نشان زدہ گھوڑوں کی محبت، سانے اور چاندی کی محبت، یہ ساری محبتیں اس کے دل کے اندر ڈال دی گئی ہیں۔ اور دوسری طرف اس کے سامنے کچھ خدائی ہدایات کے احکامات آتے ہیں۔ اب امتحان یہ ہے کہ ایک طرف اس کو مال، اولاد، بچے، سانہ، چاندی یہ اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف خدائی ہدایت اس کو یہ بتلا رہی ہے کہ انسان تو نے ان چیزوں کے اندر اس طور میں منہمک نہیں ہو جانا، اس قدر اپنی توانائیاں انہی چیزوں میں صرف نہ کر دینا کہ تو خدائی ہدایت کو، آخری منزل کو، اس نتیجے کو بھول کر
اسی کائنات کو بنانے کے لیے، اسی کائنات میں اس طرح جی لگانے کے لیے، اسی کائنات کو سنوارنے کے لیے کہیں اپنی ساری توانائیاں تو صرف کر دے، اور جو کل قیامت کے دن اولین سے لے کر آخرین تک موجود ہوں، وہاں جب تجھ سے سوال کیا جائے، وہاں جب تجھ سے امتحان لیا جائے، وہاں جب تیرے سامنے تیری کارگزاری پیش کر دی جائے تو کہیں ناکام نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ امتحان میں تو گزر رہا ہے انسان، لیکن فرمایا جب خدائی ہدایت میری آپ کے سامنے آ جائے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف تمہاری مال، تمہارا اولاد، تمہاری خاندان، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، یہ ساری محبتیں ہیں، اور دوسری طرف میں اللہ کی ذات اور میرے نبی کا اسوہ، اور ہمارے لیے آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ فرمایا کہ میری اللہ کی محبت اور میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، میں دیکھتا ہوں کہ ان محبتوں کے اوپر کون سی محبت غالب آ جاتی ہے۔ اگر تو نے مجھے اور میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، اگر میری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ گئی، باقی ساری مخلوقات کی محبتیں مغلوب ہو گئی، تو گویا کہ تو اس امتحان کی جس تیاری میں لگا ہوا ہے، اولین اور آخرین کے سامنے تجھ سے جو پرچہ لیا جائے گا، تجھ سے جو حساب لیا جائے گا، تیرے سامنے جو اعمال کی جواب دہی ہوگی، تو اس دن کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر تو انہی بھول بھلیوں میں اس طور پر پھنس گیا، اٹک گیا، تو اس طور پر متوجہ ہو گیا کہ تیری ساری صلاحیتیں، تیری ساری توانائیاں، تیری ساری محبتیں صرف اسی عارضی کائنات کے لیے ہو گئی، تو وہاں کل ناکام ہو جائے۔ تو اب میں اور آپ یہ تصور کر لیں کہ اگر کمرہ امتحان کے اندر اس نے جس موضوع کے اوپر، جس بات کے متعلق مقالہ لکھا ہوگا، تھیسس لکھا ہوگا، ریسرچ کی ہوگی، اپنا وقت اس کے اوپر صرف کیا ہوگا، تو اس دن اگر وہ اپنا دفاع نہ کر سکے اس عارضی امتحان کے اندر، تو اس کو کس قدر پشیمانی کا، اس کو کس قدر افسوس ہوتا ہے کہ میں ساری اتنا محنت کرنے کے باوجود میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ اور کل قیامت کے دن آخرت کے اندر کہ جس کامیابی کے اوپر دائمی کامیابی جا کر منتج ہوگی، اس امتحان کے اندر اگر انسان ناکام ہو گیا، اگر اس امتحان کے اندر اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں، اگر اس امتحان کے اندر اس کی برائیاں زیادہ ہو گئیں، اور وہاں اس کو اعلان کر دیا گیا کہ فلاں ابن فلاں آج امتحان میں ناکام ہو گیا، اس دن اس کے اوپر جو حسرت گزرے گی، اس دن اس کو جو پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا، قرآن اس کا بھی نقشہ کھینچتا ہے کہ وہ یہاں تک اس قدر المناک خبر کو سن کر اس کے اوپر اس منظر میں ایسی کیفیت گزرے گی کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بازو تک چبا دے گا، لیکن اس کو احساس تک نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ کاش مجھ سے امتحان لیا ہی نہیں جاتا، میں مٹی ہو جاتا، میرا حساب ہوتا ہی نہ۔ لیکن اس دن کی پریشانی، اس دن کی ندامت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ جس طرح دنیا کے امتحان کے اندر اگر اس نے محنت نہیں کی ہوگی، کوشش نہیں کی ہوگی، صحیح طور پر تیاری نہیں کی ہوگی، تو وہ دنیاوی امتحان میں ناکام ہو جائے گا، کوئی بھی اس کی زندگی کا امتحان ہو۔ لیکن یہاں اس کو پھر موقع مل سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر اگر اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو پھر دوبارہ موقع وہاں ملنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس دنیا کو بہتر کرنے کے ساتھ، دنیا کو اپنے لیے آسائشات کی جگہ بنانے کے ساتھ، دنیا کے اندر اپنے لیے راحت حاصل کرنے کے ساتھ، انسان کو کبھی یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ میرا ایک دن آخر کے اندر امتحان ہوگا ساری انسانیت کے سامنے، اور مجھ سے انبیاء کی دعوت کے متعلق پوچھا جائے گا، اور اس کے اوپر انبیاء گواہ کے طور پر موجود ہوں گے۔ اس دن میں کامیاب ہو گیا تو ایسی کامیابی ہوگی کہ اس کے بعد انسان کو کسی اور کامیابی کی حسرت باقی نہ رہے گی۔ لیکن اگر اس دن ناکام ہو گیا تو وہ ایسی ناکامی ہوگی کہ اس کے بعد انسان کی ندامت، انسان کی حسرت، انسان کی پشیمانی اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔
تو لہٰذا اس امتحان کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔